اسحاق ڈار کو ڈیپٹی وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ آئین اور قانون میں اس قسم کا کوئی عہدہ ہے ہی نہیں. تو سر جب اس قسم کا عہدہ نہیں ہے لیکن یہ عہدہ ڈیزائن کیا گیا ہے تو اس تعیناتی پر آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ. ایک تو مجھے اس پہ بات کرنے کا آپ نے موقع دیا. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ آئین کے اندر تو ایسی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو سٹرکچر ہے اس میں کوئی ڈپٹی وزیر اعظم کا یا اس طرح کا کوئی عہدہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کوئی سیٹ موجود ہو. اس لیے جب کانسٹیٹیوشنل کوئی سیٹ موجود نہیں ہے تو وہ آئین کے مطابق تو کریٹ ہو ہی نہیں سکتی. اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب جو قانونی بات ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو فیڈرل گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا سٹرکچر کسی قانون نے ہمیں نہیں دیا ہوا، بلکہ فیڈرل گورنمنٹ کا سٹرکچر آرٹیکل 90 ہے کانسٹیٹیوشن کا. 90 سے لے کے 99 تک یہ چلتا ہے، مختلف آرٹیکلز میں اور مختلف چیزوں پہ بات کرتے ہیں. وہ سارے آرٹیکلز ڈیل کرتے ہیں آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کے سٹرکچر کے بارے میں، اور پھر وہاں پر ہی پرووائڈڈ ہے 97 اور 99 میں کہ یہ فنکشن کیسے کرے گا. وہ رول آف بزنس آپ انیکٹ کر سکتے ہیں. تو وہاں پر بھی کسی جگہ پر یہ تذکرہ نہیں ہے کہ اس سٹرکچر کے اندر کسی قانون کی بنیاد پر آپ کوئی نیا عہدہ کریٹ کر لیں. تو یہ دونوں رستے جو ہیں آئین اور قانون کے، اس میں تو ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا تو یہ نوٹیفیکیشن آیا کسی فیڈرل گورنمنٹ کی کسی اتھارٹی نے ایشو کیا ہے؟ وہ اتھارٹی کوئی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے. پرائم منسٹر نے خود نوٹیفیکیشن کیا ہے اپنے ایک ول پر، اپنی ایک پاورز کو کوئی استعمال کرتے ہوئے. کوئی پریزیڈنٹ نے یہ نوٹیفیکیشن کیا ہے، کوئی ایمرجنسی پروویژن کا سہارا لیا ہے کہ جو رننگ سٹرکچر ہے وہ کام نہیں کر پا رہا، اس لیے ہمیں ان کی ضرورت ہے. وہ نوٹیفیکیشن دیکھنا پڑے گا. میرا نہیں خیال کہ کہیں پر بھی کسی طرح بھی اس چیز کی آئین اور قانون میں گنجائش بنتی. اچھا، تو قیصر صاحب آپ جیسا کہ فرما رہے ہیں کہ آئین اور قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن کیا وزیر اعظم کو یا صدر مملکت کو بھی اگر کہہ لیا جائے یہ ثوابدید حاصل ہے کہ وہ کوئی عہدہ جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ڈیزائن کرنا سب سے پہلے تو اگر کسی کے پاس یہ پاور ہے تو وہ پاور پارلیمنٹ کے پاس ہے کہ اگر کوئی آئینی عہدہ اس کو ڈیزائن کرنا ہے تو کانسٹیٹیوشنل میں امینڈمنٹ کی جائے، اور اگر کوئی قانونی عہدہ کرنا ہے تو پھر اس قانون میں امینڈمنٹ کر کے اس عہدے کو انٹروڈیوس کروایا جائے. تو صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، یہ دونوں جو سیٹس ہیں، یہ آفیسز ہیں، یہ آئینی آفیسز ہیں، اور انہوں نے آئین کے مطابق کام کرنا ہے، نہ کہ آئین نے ان کے مطابق کام کرنا ہے. تو آئین میں ان کے پاس بھی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے جو موجود ہی نہیں ہے. قیصر امام صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ثوابدید ہے محض پارلیمنٹ کو حاصل ہے، وہ بھی اس صورت میں جب آئین میں ترمیم کی جائے گی تو پھر نیا عہدہ ڈیزائن ہوگا؟ جی ہاں، جس طرح آئین میں موجود ہے کہ دیر ول بی اے پرائم منسٹر، آئین میں موجود ہے دیر ول بی اے پریزیڈنٹ، اسی طرح آئین کے اندر امینڈمنٹ کریں اور اس میں لکھیں دیر ول بی اے ڈپٹی پرائم منسٹر، اینڈ دین اس کے پاورز لکھیں، اس کے افیئرز لکھیں، اور اس کے بعد وہ انٹروڈیوس کروائیں. وہ جس طرح بھی اس کا میکنزم ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا جائے تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن قیصر امام صاحب، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے. اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ خاف نے مل کر چودھری پرویز الہی کو ڈیپٹی وزیر اعظم بنایا تھا. اصل میں جب وہ ایک ایشو کریٹ ہوا تھا ڈپٹی وزیر اعظم بنانے کا، اس ٹائم کا جو نوٹیفیکیشن ہے، ایک تو یہ ہے کہ میں ایک چیز میں کلیئرٹی دے دوں کہ کسی بھی وقت کا کوئی ایک غلط حکم یا غلط نوٹیفیکیشن دوسری دفعہ اسی غلطی کا جواز نہیں بنتا قانونی طور پر. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اس نوٹیفیکیشن کو بذات خود میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ جو نوٹیفیکیشن تھا ڈپٹی وزیر اعظم کا وہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں تھا. لیکن اس وقت ایک مائنر سی اس نوٹیفیکیشن کے اندر انسرشن کی گئی تھی کہ یہ جو عہدہ ہے، اس عہدے کا بحیثیت ڈپٹی وزیر اعظم کسی پاور کے ساتھ، سٹرکچر آف پاور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آلدو وہ بھی غلط ہے اس کو وہ کرنا، لیکن وہ بنیاد نہیں بن سکتا ایک دوسری غلطی کی، اور وہ بھی ایک آئین کے اندر ایسی غلطی جو آئین میں امینڈمنٹ کر رہی ہو. تو قیصر امام صاحب، پھر تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی اختیارات ہی نہیں ہوں گے تو پھر اس عہدے کا فائدہ کیا ہوگا، اور کیا پھر یہ جو تعیناتی ہے کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے عدالت میں؟
جی بالکل چیلنج کیا جا سکتا ہے جی، کوئی بھی غیر قانونی جو چیز ہے اس کو بالکل چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور عدالتیں اسی لیے ہیں کہ وہ آئین کا جو ایک سٹرکچر ہے، اس کا جو ڈھانچہ ہے اور جو قانون کا ڈھانچہ ہے اس کی وہ حفاظت کریں کہ وہ ایز اٹ از موجود رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی پاور کسی عہدے کے پاس نہیں ہے اور وہ عہدہ موجود نہیں ہے تو اس کو وہ طاقت نہ دے کر وہ عہدہ کریٹ کر دینا یہ بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ مطلب اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ کل حکومت میں جو بھی آئے گا وہ دیکھے گا اچھا جی کہ ہمارے پاس نا 150 ایسے بندے ہیں جنہیں ہم نے نوازنا ہے یا ہم نے ان سے سیاسی فوائد لینے ہیں، تو پھر آپ کوئی بھی عہدہ کریٹ کر کے اس کے نیچے لکھ دیں گے کہ یہ عہدہ تو ہے لیکن اس کے پاس پاورز نہیں ہے۔ مطلب یہ تو ایک بڑی موکری بن جائے گی اوور آل پورے سسٹم کی کہ ایک پوری کیبنٹ وہ ہوگی جس کے پاس اختیارات ہیں اور ایک سائیڈ میں وہ کیبنٹ ہوگی کہ جس کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ اور پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اب جب کہ ڈیپٹی وزیر اعظم بنا ہی دیا گیا ہے ایک شخص کو، تو پھر اس کے پاس اختیارات کیا ہوں گے، وہ کرے گا کیا، اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی، اور اگر رسپانسبلٹیز اور اختیارات ان کو دے دیے جائیں گے تو پھر وزیر اعظم کیا کریں گے؟ اصل میں تو انہیں اختیارات جو ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ وہ اس ٹائم جو ہے ہمارے فورن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب۔ اسحاق ڈار صاحب کو پہلے ایک کمیٹی میں انٹروڈیوس کروایا گیا تھا جس کا ڈائریکٹلی لنک تھا فائنینس کے ساتھ، تو وہاں پہ ایک ریزسٹنس آئی تھی۔ اب دوبارہ ایک نیا عہدہ کریٹ کیا گیا ہے، اب اس میں کیا پاورز دی جاتی ہیں وی ڈونٹ نو، اگر پاورز نہیں بھی دی جاتی تو یہ ایک عجیب سا میں سمجھتا ہوں آئین اور قانون اور ایک پورے سسٹم کے ساتھ ہی کوئی عجیب سا تماشا ہے کہ جہاں آپ نے کسی کو ایڈجسٹ کرنا ہے وہاں پہ یہ بھی نہ دیکھیں کہ آئین کیا کہتا ہے، یہ بھی نہ دیکھیں کہ اس کی منشا کیا ہے، اور ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایک سیٹ نکال دیں۔ اور پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ ایگزیکٹو سائڈ پہ یہ جو سیٹ کریٹ کی گئی ہے یہ آفٹر دی پرائم منسٹر از دی ہائیسٹ سیٹ، تو ہاؤ اٹ کین بی انسرٹیڈ ان دس سسٹم؟ یہ قانون اور آئین تو اس میں اس کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے اس کا جی۔ اور قیصر امام صاحب پھر جب سچویشن اتنی پولرائزڈ ہے، ایسے میں اس قسم کی تعیناتی ہے تو پورے سسٹم پر پھر کوسچن مارک ہو گیا۔ جی درست بات ہے، بالکل درست بات ہے جی، بالکل درست بات ہے۔ ٹھیک ہے قیصر امام صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ، اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں۔ قیصر امام صاحب اب سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین میں ڈیپٹی وزیر اعظم تعیناتی کی کوئی شرط نہیں ہے، ڈیپٹی وزیر اعظم کا عہدہ آئین کے مطابق نہیں ہے، ڈیپٹی وزیر اعظم کا عہدہ اگر تو بنانا ہے تو پھر اس کے لیے پارلیمنٹ کو آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی۔